جب ہم ملک میں ایک آئین رکھتے ہیں اور آئین ہمارے صوبوں کے اختیارات کا بھی تعین کرتا ہے اور ہمارے ہر ادارے کے دائرۂ کار کا تعین بھی کرتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو، بالادستی کی خواہش کو، پھر اسے ہر شعبے میں اپنی بالادستی قائم کرنا، اس پر ضد کو، پھر انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے نتائج سامنے لانا، یہ کون سی لت ہے جو ان کو پڑ گئی ہے؟ اور اگر وہ یہ چاہیں گے پھر ہم کیوں قبول کریں گے اس کو؟ ہم بھی آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہمارا آرمی چیف پاکستانی ہے، اسی شناختی کارڈ پر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں۔ ہم ملک کے برابر کے شہری ہیں، لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ میں نے حاکم رہنا ہے اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے، تو پھر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسم کہیں ان کے اپنے قبیلوں کی ہوگی، ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے۔ ہماری 200-300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی اور قربانیاں دینے کی۔ انگریز کے خلاف 50,000 سے زیادہ مجاہدین اسی پاداش میں سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں سے اڑائے گئے۔ کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان میں ہم جرنیلوں کی غلامی کریں گے اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں جس طرح ہانکیں گے ہم اسی طرح جائیں گے، اور جس طرح وہ ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم وہ چارہ قبول کریں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو یا صوبہ بلوچستان میں۔ مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج کو سامنے رکھیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے۔ کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے رہتے ہیں۔ تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا۔ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، یہ جب ضلعی لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے، یہ جب ڈویژنل لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے، اور جب وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، سو اسی پہ خوش رہے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں۔ یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں۔ یہ آئین ہمارا ضمانت ہے۔
تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا.